فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیبہ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کی وہ آیت جو ہم مختلف ملاقاتوں میں مسلسل دہرا رہے ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بنیاد کے طور پر ہمیں عطا کی گئی کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول ایک بہترین مثال اور ایک بہترین نمونہ ہیں، اور اس کی روشنی میں ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف مراحل جن سے وہ گزرے ان کا سلسلے وار ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں سے اپنے لیے حکمت اور دانائی کی باتیں سیکھ رہے ہیں۔ آج کی ملاقات میں آپ علیہ السلام کا وہ کام جسے رہتی دنیا تک ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا رہے گا اور رہا ہے، جسے آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن آج ہم اس واقعے کو قرآن مجید کی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں نئے سرے سے دہراتے ہیں۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس سرزمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا تھا وہ خانہ کعبہ ہے، جس کی بنیاد اللہ رب العزت کے حکم سے جناب آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، اور جسے مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء تازہ کرتے رہے۔ خاص طور پر سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ، اور تقریباً بڑی آسمانی کتابوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کہ جسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر نئے سرے سے تعمیر کیا تھا، مکہ والوں کے لیے اور مکہ کے آس پاس کے رہنے والوں کے لیے ایک زمانے سے مقدس مقام، عبادت کا مرکز، اور اپنی ذہنی اور روحانی تسکین کا ذریعہ بنتا رہا ہے، اور آج بھی بن رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اہل ایمان کے لیے تو یقیناً پرتاثیر تھی ہی کہ اس سرزمین کے کسی بھی کونے گوشے میں بسنے والا کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے، اور جس نے زیارت کر لی ہو پھر بار بار یہ خواہش تازہ نہ ہوتی رہے کہ پھر جب کبھی موقع ملے تو دوبارہ اس سرزمین میں قدم رکھے جائیں، دوبارہ اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ ایمان والوں کے دل میں اس گھر کی محبت کو پیدا کر دے، اور وہ محبت معجزاً ہے، موجود ہے، اور قیامت تک موجود رہے گی۔ مکہ والے اگرچہ بت پرست تھے، لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کی ترمیم میں جب بھی کبھی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اپنے رزق حلال میں سے جو پاکیزہ ترین مال ہوا کرتا تھا اسی کو استعمال کیا۔ ایک بار سیلاب آیا، سخت طوفان مچا، جس سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا، اس حد تک کہ اس میں شگاف پڑ گئے۔ مکہ والوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی تعمیر نئے سرے سے کی جائے، تو مکہ کے مختلف قبائل اس میں شریک ہوئے اور ہر ایک
اس بات کی خواہش رکھتا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جیسا مقدس کام اس میں ہماری بھی شرکت ہونی چاہیے، تو اس کے چاروں طرف مختلف قبیلوں نے اپنا اپنا حصہ مقرر کر لیا اور اس کی تعمیر شروع ہو گئی۔ لیکن جب حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا تو سبھی میں ایک طرح کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ سبھی نے بآواز بلند اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں۔ بڑے قبیلے والوں نے، چھوٹے قبیلے والوں نے، حتیٰ کہ بات لڑائی تک اور تلواروں کے نکل آنے تک پہنچ گئی۔ 4-5 روز تک مسلسل بحث ہوتی رہی اور گرما گرمی کا ماحول طاری رہا۔ بالآخر ایک بڑے بزرگ نے جو قریش سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے تجویز پیش کی کہ کل صبح فجر کے بعد جو شخص سب سے پہلے صحن کعبہ میں داخل ہوگا اس سے فیصلہ کروائیں گے کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا شرف کس کے حصے میں آنا چاہیے۔ سرداران مکہ جو اس کمیٹی کے ممبران تھے منتظر تھے کہ کل کون داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اپنی جگہ کام کرتی ہے کہ ادھر فجر طلوع ہوئی اور ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی وہ صفا کی طرف سے خانہ کعبہ کے صحن میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی ان سرداروں نے دیکھا تو سب کی زبان سے یہ 2 جملے نکلے اور کہا کہ ھذا الامین، کہ یہ تو وہ الامین ہیں، ایک امانت دار شخص، یہ آ گئے ہیں۔ رضیناہ، ہم اس پر راضی ہیں۔ ھذا محمد، یہ تو محمد ہیں۔ اور سبھی نے ان کی سچائی، ان کی دیانتداری، ان کی ذہانت اس کی نہ صرف گواہی دی بلکہ ان کے فیصلے کو اپنا فیصلہ قرار دیتے ہوئے اختیار انہیں دے دیا کہ آپ جو فیصلہ فرمائیں گے اس کے مطابق عمل ہوگا۔ 2 باتیں اب تک ہم نے سیکھی ہیں۔ پہلی بات یہ سیکھی کہ مشرکین مکہ ہر قسم کی برائی میں مبتلا تھے، شرک، بت پرستی، ظلم اور مختلف غلط طریقوں سے مال کمانے کا عمل، یہ سب جاری تھا۔ لیکن خانہ کعبہ کے ساتھ جو عقیدت تھی، اور یقیناً وہ عقیدت اللہ کی وجہ سے تھی، اس عقیدت کی بنا پر کسی بندے کے گمان میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ اس کی تعمیر میں کوئی حرام مال بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ان کے درمیان میں گزرا تھا، بچپن سے لے کر لڑک پن اور جوانی تک، اس پورے عرصے میں آپ کا کردار، آپ کی شخصیت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہ ایک پاکیزہ، صاف ستھرے، امانت دار، سچائی پر عمل کرنے والے اور ایک ذہین انسان ہیں، اور انہیں کسی بھی فیصلے کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کا ایک باعتبار اور قابل اعتماد فرد بنایا تھا۔ تو امت کو بھی اسی بات کی کوشش کرنی ہے، ہم سب کو بھی اسی راستے پر چلنا ہے کہ جس گلی محلے میں رہیں، جس ادارے میں کام کریں، جس مارکیٹ میں ہم رہتے ہوں، کام کرتے ہوں، تو ہماری پہچان ایک امانت دار، ایک سچے، ایک باعتماد فرد کی ہونی چاہیے کہ کوئی شخص ہمارا نام لے تو وہ بھی گواہی دیں اور باقی لوگ بھی گواہی دیں کہ ہاں یہ آدمی ایسا ہے کہ جس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، جس کے ساتھ کاروبار کیا جا سکتا ہے، جس سے لین دین کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی جو نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک نعمت اعتبار اور اعتماد کی ہے، اور انسان کا اعتبار اور اعتماد اس کے رویے سے، اس کے کردار سے پیدا ہوتا ہے اور اسی کی بنیاد پر بحال رہتا ہے۔ میں باتیں جتنی اچھی مرضی کر لوں، لیکن اگر میرا کردار اچھا نہیں ہے تو چند دنوں کے اندر اندر میرا کردار نمایاں ہو جائے گا
اور میری باتیں بالکل بیکار ہو جائیں گی. ہر بندہ سن کے کہے گا کہ ایسی باتیں بناتا رہتا ہے. ہم نے اس کے ساتھ معاملہ کیا تھا اور معاملے میں یہ آدمی کھڑا نہیں تھا. تو میرا اعتماد میری باتوں سے نہیں، میرے عمل سے، میرے کردار سے، میرے رویے سے پیدا ہوگا. اور یہی تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی. تو اس لیے سامعین گرامی، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سے وہ اعتبار کھو چکے ہیں جو نہیں کھونا چاہیے. اس کی دوبارہ سے تلاش کریں اور اس کو بحال کرنے کی کوشش کریں. اب تیسری بات جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے سرداروں نے اعتماد تو کر ہی لیا تھا کہ آپ جو فیصلہ فرمائیں گے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ چاہتے تو اپنے قبیلے بنی ہاشم ان کے بارے میں فیصلہ کر دیتے کہ حجر اسود جو ہے یہ بنی ہاشم کے سردار جو ہیں وہ رکھیں گے، اس لیے کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، وہ یہاں کے سب سے بڑے سردار ہیں. جناب ہاشم اور جناب عبد المطلب یہ سب اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے. لیکن آپ علیہ السلام نے جو طریقہ کار اختیار کیا اس میں ایک بہت بڑی حکمت اور دانائی ہمیں بتائی جا رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ چونکہ ایک مقدس اور اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے تو اس میں سب کو شریک کیا جائے اور ان کے درمیان میں اس لڑائی کی وجہ کو ختم کرنے کے بارے میں فوراً اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں بات ڈالی ہوگی. آپ نے یہ سوچا اور فرمایا کہ ایک چادر لائی جائے. چادر لائی گئی. آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ حجر اسود اس چادر میں اٹھا کے رکھ دیا اور پھر تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ اس چادر کے مختلف کونے ہر سردار اس کو پکڑ لے اور یہاں سے اٹھا کر اسے اس مقام پر لے کے جاتے ہیں جہاں خانہ کعبہ کی دیوار میں اسے نصب کرنا ہے. اس طریقے سے تمام قبیلوں کو اس کار خیر میں شریک کیا. گویا کہ یہ حکمت ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں میں لڑائی ڈلوانا اور ان کے اندر اختلاف پیدا کرنا یہ تو بہت آسان ہے. اصل کمال یہ ہے کہ ان کے اختلاف کو دور کرنا اس کو کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے لوگوں میں صلح کروانے کو، لوگوں میں باہمی اشتراک کو، کسی اچھے کام میں لوگوں کو شریک کرنے کو پسند فرمایا اور سب کو اس کا حصے دار بنا دیا. اور جب وہ چادر میں حجر اسود کو اٹھا کر اس مقام پہ لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے تنصیب حجر اسود کی اصل سعادت وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی کہ آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ پتھر اٹھایا اور خانہ کعبہ کے اس مقام پر اسے نصب کر دیا. اور اس طریقے سے قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان کے لیے ایک علامت بن گئے کہ خانہ کعبہ کے بھی اصل متولی وہ محمد رسول اللہ ہیں اور حجر اسود کی تنصیب کا مبارک کام بھی آپ ہی کے ہاتھوں سے ہوا ہے. تو اس اعتبار سے لوگوں کے درمیان میں قربتیں پیدا کرنا، ان کے اختلافات کو ختم کرنا، یہ کار نبوت میں سے ایک کام باقاعدہ ہمیں تعلیم کیا گیا ہے. قرآن مجید کا باقاعدہ حکم ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر اہل ایمان میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان میں صلح کرواؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ اگر تمہیں دو بھائیوں کے درمیان، اور یہاں بھائیوں سے مراد ہے دو انسان، اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی، ان کے درمیان میں صلح کروانی ہو تو صلح کروانے کے لیے اگر کبھی غلط بیانی بھی کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ کا مقصد غلط بیانی نہیں ہے. آپ کا مقصد اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے جس سے لوگوں کے دل دور ہوتے ہیں، سگے بہن بھائی آپس میں دور ہو جاتے ہیں، انتہائی قریبی رشتے آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے ایک کام قرار پایا کہ لوگوں میں صلح کروائی جائے، ان کی دوریوں کو قربتوں میں بدلا جائے، ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کی ترغیب دیا کرتے تھے.
آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے کام سب سے زیادہ پسند ہیں، تو ان کاموں میں سے آپ علیہ السلام نے 2 بھائیوں کے درمیان میں صلح کروانے کا ذکر کئی مرتبہ کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام بہت پسند ہے۔ اور اگر کسی خاندان کے اندر میاں بیوی میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو ان کے درمیان میں اس اختلاف کو دور کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کاموں میں سے قرار پایا ہے۔ تو سامعین گرامی، آج کی اس مختصر مجلس میں ہم جو سیکھ رہے ہیں اس کو دہراتے ہیں اور اس میں کچھ مزید اضافہ کرتے ہوئے، خانہ کعبہ یہ مسجد ہے اللہ تعالیٰ کی، اسی وجہ سے اسے بیت اللہ کہتے ہیں، اور جتنی بھی دنیا میں مسجدیں بنائی گئیں اور بن رہی ہیں یہ سب کے سب اسی بیت اللہ کا تسلسل ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایک خصوصیت اور بھی شامل کر دی گئی، اور ان کی وجہ سے ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا انعام جو ہے وہ ملا اللہ کی طرف سے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے لیے تو اللہ رب العزت نے پوری سرزمین کو مسجد بنا دیا ہے، پوری سرزمین۔ آپ اپنے دفتر میں ہیں، آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ صحرا میں ہیں، سمندروں میں ہیں، فضاؤں میں ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہیں، جہاں بھی کوئی شخص موجود ہے اور اس کی نماز کا وقت آ گیا اور اس نے سجدے کے لیے سر جھکا دیا تو وہی مقام اس کے لیے مسجد بن گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ اگرچہ ایک 4 دیواری کی شکل میں مسجد بنانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور اس کو پسند کیا گیا، لیکن عمومی حکم جو ہے وہ پوری سرزمین کے لیے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے زمین کو پاکیزہ بنا دیا گیا ہے اور مسجد بنا دیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کا یہ حکم اللہ رب العزت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، کہ تم ہر سجدہ گاہ میں جب جاؤ تو اس میں زینت کو اختیار کرو۔ اور مفسرین کا اس میں اتفاق ہے کہ یہاں مسجد تو بطور خاص مراد ہے ہی، لیکن صرف مسجد کی وہ 4 دیواری مراد نہیں ہے، بلکہ وہ مصلی بھی اس سے مراد ہے کہ جہاں کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے گھر کے لیے اور اپنے گھر میں آنے والوں کے لیے اور اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے یہ تعلیم بھی عام کر دی کہ اپنی زینت کو اختیار کرو۔ اور زینت سے مراد یہ ہے کہ ایسا لباس پہنا جائے کہ جو ایک معزز آدمی کے لیے اچھا لگتا ہے، اس کو دیکھ کر دیکھنے والے خوش ہوں کہ ہاں یہ ایک صاف ستھرا لباس ہے اور یہ شخص صاف ستھرا لباس پہننے والا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ لباس سے پہلے اس کا بدن کا پاک ہونا یہ تو اس کی بنیادی شرط ہے۔ اس اعتبار سے زینت کو پاکیزگی کے ساتھ اور جمال کے ساتھ دونوں کے ساتھ شامل کر کے اللہ رب العزت نے یہ تعلیم بھی ہمیں عطا فرما دی۔ میں نے اس کا ذکر بارہا کیا، دوبارہ سے دہرا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے پیاز یا لہسن استعمال کیا ہو تو جب تک اس کے منہ سے بو اور باس ختم نہ ہو جائے، یعنی جب تک کوئی اور چیز اس کے بعد وہ نہ کھا لے، اس وقت تک وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے، کیونکہ اللہ کے فرشتے ان تمام چیزوں سے اذیت محسوس کرتے ہیں جس سے اللہ کے بندے اذیت محسوس کرتے ہیں، اور یہ بھی اسی زینت کا حصہ ہے۔ اور دوسری بات ہم نے جو سمجھی وہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ ساری مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ کی مسجدوں میں یعنی کسی بھی سجدہ گاہ میں، چاہے آپ اپنے گھر میں نوافل ادا کر رہے ہوں، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر مسجد کا ایک ہی بنیادی نام ہے کہ وہ مسجد ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ بیت اللہ کا سلسلہ ہے۔ ہاں پہچان کے لیے کسی بندے کا نام لکھ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، کسی صحابی کا نام یا کوئی اور نام لکھ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس چیز میں
میرے گمان اور خیال کے مطابق یا میری تحقیق کے مطابق یقیناً حرج ہے، اور جس خرابی میں ہم پاکستان ہندوستان کے لوگ زیادہ مبتلا ہیں کہ مسجدوں کی پیشانی پر اپنی جماعتوں اور مسلکوں کا نام لکھ دیتے ہیں کہ مسجد اہل حدیث ہے، یہ مسجد بریلویوں کی ہے، یہ مسجد دیوبندیوں کی ہے، یہ مسجد فلاں کی ہے۔ یہ مسجد اللہ کی ہے اور سارے بندے اللہ کے بندے ہیں۔ وہ اس مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے آتے ہیں۔ مسجد علی عمر عثمان تو ہو سکتا ہے، مسجد خدیجہ فاطمہ تو ہو سکتا ہے، تاکہ پہچان ہو کہ فلاں مسجد میں ملاقات ہوگی، کون سی مسجد فلاں شہر میں، فلاں علاقے میں، فلاں نام ہے اس کا، یہ تو پہچان ہو سکتی ہے، لیکن مسلک تو کوئی پہچان نہیں ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اسی کی اطاعت کرنے والے مومن اور مسلم۔ ہمارا نام مسلم رکھا گیا اور اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمارا دوسرا نام مومن قرار دیا ہے۔ ہم سب مومن، ہم سب مسلم ہیں اور ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ دوسری بات سیکھی کہ جب بھی کوئی نیکی کا خیر کا کام ہو تو اس میں جب شرکت کی جائے تو ایک تو اللہ کی رضا کے لیے صرف شرکت کی جائے، اور دوسرا اس میں اگر اپنے مالی اعتبار سے کنٹریبیوٹ کرنا ہے کسی شخص نے تو وہ پاکیزہ اور حلال مال اس میں صرف کرے۔ یہ بیماری بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ زمینوں پر ناجائز قبضے کر کے حرام طریقوں سے مال کما کے اور پھر اس میں سے نیکی کا کام شروع کر دیا جاتا ہے، دسترخوان کھول دیے جاتے ہیں، خیرات کا کام شروع کر دیا جاتا ہے، لوگوں میں کھانا تقسیم کر دیا جاتا ہے، عمرے کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور یہ گمان کر رہے ہیں کہ شاید اس سے ہمارا وہ حرام کام جو ہے وہ پاکیزہ ہو گیا ہے۔ اور اسی وجہ سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے پڑھا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک عمل، پاک نیت، پاک مال، بس پاک ہی کو قبول کرتا ہے، وہ ناپاک قبول نہیں کرتا۔ تیسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ لوگوں کے درمیان میں اختلافات کا ہونا یہ ایک فطری عمل ہے۔ انسانوں کے مزاج مختلف، ان کے حالات مختلف، سوچنے کے انداز مختلف، پسند اور ناپسند مختلف، ان اختلافات کو بڑھا کر لوگوں کے دلوں میں دوریاں پیدا کرنا یہ شیطانی کام ہے، یہ ابلیس کا مشن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، آپ کا کام لوگوں کو قریب لانا، ان کے دلوں کو جوڑنا، ان کے اندر محبت کو، اچھے کاموں میں تعاون کو فروغ دینا، یہ آپ کا مشن رہا ہے۔ اس لیے جہاں کہیں کسی اچھے کام کے لیے صدا سنیں اس میں شریک ہو جائیں، اور جہاں کہیں دو بھائیوں میں، گھر کے دو افراد میں، دوست احباب میں کوئی ایسی غلط فہمی محسوس کریں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بزرگ نے بہت خوبصورت بات فرمائی ایک مجلس میں، انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی دور کرنے کے لیے کوئی ایسی بات بھی کہنا پڑے جو حقیقت میں نہ ہو تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ واقعی درست بات ہے، یہ صحیح احادیث میں سے ایک حدیث ہے۔ لیکن انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ اگر آپ دو بھائیوں میں سلو کروانا چاہتے ہیں اور آپ دونوں سے الگ الگ مل کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے اس بھائی کے بارے میں خامخواہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، جبکہ وہ تو آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، آپ کا بھلا چاہتا ہے، اور دوسرے سے بھی یہی جا کے کہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت بھی ہے۔ اور ہم ہر روز باقاعدہ ہر نماز میں اپنے تمام مومن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ بھی ابھی کریں گے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اور سب سے آخر میں کیا کہتے ہیں، وللمؤمنین، اے اللہ سب کو معاف کر دے، میرے والدین کو معاف فرما دے اور سارے ایمان والوں کو معاف کر دے۔ تو ہم تو سب کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کسی کو بھی جا کر اگر یہ کہیں کہ آپ کا فلاں بھائی یا آپ کی فلاں بہن آپ کے لیے دعا کر رہی ہے تو یقیناً آپ کی یہ بات درست ہے، اور ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ تم یہ دعا کرو۔ تو جو اللہ دعا سکھا رہا ہے وہ صرف دعا تو نہیں سکھا رہا، وہ تو یہ کام کرنا سکھا رہا ہے۔
کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کی سمجھ بھی عطا کرے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔